السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں غزال، میرے ساتھ ہیں عبدالستار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سما پوڈ کاسٹ۔ آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کے کرم کے ضلع پارا چنار میں ہونے والے افسوسناک واقعات کی۔ 6 دن تک یہ صورتحال برقرار رہی اور اس کے نتیجے میں 50 کے قریب لوگ اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے۔ اب اس صورتحال کی وجہ کیا بنی؟ آج کی پوڈ کاسٹ اس سب کے نام۔ اگر میں آپ کو پارا چنار کا تھوڑا سا بتاؤں تو آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں۔ جیسے سندھ کی کچی آبادی ہے، اسی طرح پارا چنار میں بھی لینڈ ڈسپیوٹس بڑی زیادہ ہیں۔ ہر طرف آپ کو اسلحے کا راج ملے گا، ہر ایرے گہرے بندے کے پاس بے پناہ اسلحہ موجود ہے، جس کی وجہ سے ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب بھی کوئی چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے تو معاملہ بڑی جلدی ایسکلیٹ کر جاتا ہے۔ وائی؟ بیکاز آف دا ایکسیسیبلٹی آف گنز۔ تو اس سارے معاملے میں وجہ کیا بنی، یہ ہمیں بتائیں گے عبدالستار خان۔ جی جناب، یہ ماجرا کیا ہے سارا؟ یار یہ پارا چنار ہو گیا، یہ ٹرائبل بیلٹ ہو گیا، تو اس کے بارے میں عمومی طور پر ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ کافی بڑے لیول پہ جا کے نا کچھ فیصلے ہوتے ہیں ان کے بارے میں، بہت بڑے لیول کے۔ یہاں تک دیکھ لو کہ یہاں پر جو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہوتی ہے وہ باقی ہمارے جو علاقے ہوتے ہیں نا، سیٹلڈ ایریاز، اس سے ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن امپورٹنس بڑی ہوتی ہے۔ بالکل۔ ایک سابقہ وزیر اعظم کا بیٹا اسی چکر میں اٹھایا گیا تھا کہ یہی جو ٹرائبل بیلٹ ہے نا، اس میں کسی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ میں کچھ ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو لینڈ ڈسپیوٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹرائبس میں لینڈ ڈسپیوٹ ایسے لگتا ہے جیسے ان کی کوئی شان ہے، کوئی زیور نہیں ہوتا، کوئی آن بان، کوئی روایت ہوتی ہے کہ جس پہ چلنا ایک فخر کا مقام ہوتا ہے۔ کراچی میں جب محسود نے اپنے قدم جمائے تو ان محسود کے قدم جمانے کے بعد جب طالبان نے قدم جمائے اپنے، تو اس کی ایک بڑی سب سے بڑی وجہ تھی کہ جو لینڈ ڈسپیوٹ تھا ودن محسود ٹرائب ان کراچی، یہ طالبان جب وہاں گھسے ہیں تو ایک چیز نکلی کہ جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے کافی عرصے سے چل رہا ہے، تو طالبان بیٹھے ہیں، انہوں نے پنچایت لگائی ہے، ایسے کر کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے ٹھک کر کے، تو دونوں اطراف نے اس کو مانا ہے، فریقین نے مان لیا۔ اب یہاں سے قدم جمنا شروع ہوئے محسود ٹرائب کے کراچی میں۔ محسود ٹرائب کا قدم جمانا ایک اور چیز ہوتی ہے، محسود ٹرائب ہی کے طالبان کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کے قدم جمانا، اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ لینڈ ڈسپیوٹ تھا۔ اب یہ لینڈ ڈسپیوٹ یہاں پر آ جاتا ہے تو اس کی مختلف شکلیں بن جاتی ہیں۔ بھائی بھائی کے ساتھ سیدھا ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ رشتہ دار کے ساتھ سیدھے ہو جاتے ہیں، محلے دار کے ساتھ سیدھا ہو جاتا ہے، شیعہ سنی کے ساتھ سیدھا ہو جاتا ہے، سنی شیعہ کے ساتھ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو پہلو بدلنا شروع ہوتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جب بات آگے چلتی ہے اور اس کی خوفناک شکل سامنے آنا شروع ہوتی ہے، پھر ہوتا ہے کہ یہ تو دو قبائل میں، یا قبائل کے 2 حصوں میں، یا عزیز و اقارب کے 2 حصوں میں، یا شیعہ سنی کے 2 حصوں میں، یہ ہو گیا۔ وہاں پر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک پہلی دفعہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ ایسا مسئلہ سامنے میں بتایا وزیر اعظم دا پتر چکیا گیا سی۔ اب اس سے بڑھ کے کیا بات ہوتی ہے یار، اب کچھ دیکھو ذرا، غور کرو اس میں کہ ایک بندہ اسی بیلٹ میں سے، اسی بیلٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کو لوگ بحث کرتے تھے کہ جی وہ میاں منشا سے زیادہ اس کے پاس پیسے ہیں۔ یہ بیلٹ ہے، یہ بیلٹ ہے انسیٹلڈ ایریا، شروع سے ہی لینڈ ڈسپیوٹ چلتی ہے۔ اب وہاں کا رہنے والا یار اتنا امیر آدمی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یار میاں منشا، تو ہم جیسا بندہ کہتا ہے کہ میاں منشا کی جو آمدنی ہے وہ ریکارڈڈ ہے، ہمیں پتہ چل جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہی تو وجہ ہے کہ اس بندے کی آمدنی جو ہے وہ میاں منشا سے بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ریکارڈڈ نہیں ہے۔ تو کیسے ہوتا ہے یہ اپرچونٹی کیسے ملتی ہیں؟ اپرچونٹیز کی بات ہے نا، اپرچونٹی نہیں ملے گی تو آپ کیسے پیسے بنا سکتے ہو یا اثر رسوخ بنا سکتے ہو؟ یا وزیر اعظم کا پتر غائب ہے، یا کراچی میں محسود ٹرائبس میں جو پہلی چیز سامنے آئی تھی وہ یہی آئی تھی، لینڈ ڈسپیوٹ ودن دی محسود ٹرائبس۔ سیٹل کون کر رہا ہے؟ طالبان، اور طالبان کے چکر میں قدم جم گئے۔
پھر چنگا پلا وقتہ پڑ گیا تھا سندھ حکومت کو کہ انہوں ڈیل کس طرح کری ہے. تو یہ بات ہوتی ہے, یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ ہوتا ہے وقتی طور پہ دبا دیا جاتا ہے یا دب جاتا ہے, بالکل, پھر کچھ عرصے بعد کسی نہ کسی شکل میں سامنے آتا ہے, لانگ ٹرم سولوشن لیکن نہیں اس ہے. کی جو شکل بنتی ہے ایک, وہ بڑی خوفناک ہوتی ہے. مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں تو ہوں عبدالستار خان, لیکن غزال خان نہیں ہے. اب ڈسپیوٹ کسی اور چیز پہ ہے, چائے پہ ہے, کافی پہ ہے, ڈسپیوٹ اس پہ ہے. لیکن جب یہ چیز دیکھنا, میں نہیں چھڈاں گا, تم کہو کہ میں نہیں چھڈاں گا. اب یہ چیزیں کہیں اور سے نکلتی ہیں, بعد میں اس کی کچھ اور شکلیں بنتی ہیں, پھر اور ہی رنگ بن جاتا ہے. گرگٹ کی طرح چیزیں نہیں بدلتی کہ چیز کہاں سے شروع ہوئی. آپ دیکھیں کہ چیز کیا شروع ہوئی ہے جس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. ہاں, وہ کس خوفناک شکل میں چلی جاتی ہے, وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے. وہ جو فرسٹریشن اور ایجیٹیشن ہے وہ دوسرے بہانوں کو پکڑ کے, ایکسکیوزز کو پکڑ کے دوسری شکلوں میں نکل رہی ہے. دیکھو محلے میں دو لوگ رہ رہے ہو ہمسائے, ان دونوں کے درمیان بن نہ رہی ہو تو پورا محلہ ڈسٹرب رہتا ہے. وہ تو دو تو ڈسٹرب ہیں ہی ہیں, ٹھیک ہے, پورا محلہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. تو یہ جو بیلٹ ہے, ٹرائبل بیلٹ جو ہے, جہاں پر یہ ایجنسیاں آتی ہیں جن کو ایجنسیوں کا نام دیا جاتا ہے, یہاں پر کسی اسٹیٹ کی ریٹ نہیں ہوتی. اسٹیٹ کی ریٹ جیسے کراچی یا لاہور یا اسلام آباد, فیصل آباد, ملتان, جہانیاں, خانپور, کوئی بھی شہر نکال دو, وہاں پہ بھی اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج ہوتی رہتی ہے. لیکن ان جیسے علاقوں میں تو اسٹیٹ کی جو ریٹ ہوتی ہے نا, وہ بڑی محدود ہوتی ہے. اے ٹرک لنگے گا تو ٹھیک ہے جی, ایتھوں ساڑی ہے ریٹ کی, اس کے علاوہ 129 ٹرک گزر رہے ہیں, اس پہ اسٹیٹ کی ریٹ نہیں. اب یہ ہوتا ہے جو اسٹیٹ کی ریٹ نہیں جہاں پہ چل رہی, وہاں پہ آپ مسئلہ کیسے حل کرو گے. ایک ٹریڈیشن ہے, ایک کلچر چلا آ رہا ہے. انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ اس کلچر کو نہ ہی ٹچ کرو. الٹیمیٹلی پہلے ان کے ارادے کچھ اور تھے, بٹ الٹیمیٹلی کہ یار یہ کچھ ایسی چیز ہے جیسے افغانستان نہیں ہے, وہ اسی بیلٹ کے ساتھ جڑا ہوا نا. افغانستان کی عجیب ہی ہسٹری ہے کہ لڑائی نہ ہو کچھ عرصہ تو افغانی بے چین ہو جاتے ہیں, لڑائی کیوں نہیں ہو رہی. اب اس سے آپ کیسے نپٹو گے, خون میں جا چکی ہے بات. یعنی کہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ بے چینی ہوتی ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا. ایسے ہی یہ بیلٹ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہاں کا پختون ہو, یہاں کا پختون ہو, وہ پختون ہے, ایک بات ذہن میں رکھنا. وہ پاکستان کا پختون ہے یا افغانستان کا پختون ہے؟ پختون ہے. پختون. جس دن پختون پہ بات جاتی ہے نا, تو پھر افغانستان اور پاکستان کی جو ڈیورنٹ لائن ہے نا, وہ ختم نظر آتی ہے. پختونوں تک محدود رہے تو, اگر ہم بیچ میں آ جائیں, باقی صوبے کے حصے, باقی صوبے بیچ میں آ جائیں, گورنمنٹ آ جائے, پھر ایک بہت ہے, پھر ہمارا ڈسپیوٹ چلتا ہے ڈیورنٹ لائن پہ. پختونوں کا ڈسپیوٹ ڈیورنٹ لائن پہ نہیں ہے, وہ ڈیورنٹ لائن کبھی غائب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, غائب ہو جاتی ہے. اسی طرح سے آپ نے جو پارا چنار اور کرم ایجنسی ہے, اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ وقتی طور پہ دب جاتا ہے, لیکن حل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ اختیار میں نہیں ہے, وہ کنٹرول میں نہیں ہے. وہ سارے کا سارا ڈپینڈ کرتا ہے اس علاقے کے رہنے والے لوگوں پہ. جس دن وہ ڈیسیژن لے لیں نا, فیصلہ کر لیں کہ ان چیزوں کو پیچھے رکھو, ہم نے سیٹل ڈاؤن ہونا, یا اس حصے میں امن کا دور آئے گا, تو پھر شاید کچھ ہو سکے. لیکن ستار صاحب, اچھا چلیں, روٹ کاز ہمیں پتہ ہے کہ لینڈ ڈسپیوٹس کی ہے, ٹھیک ہے, اصل وجہ ہے زمین کا تنازع. لیکن بہت بار جب بھی یہ شیعہ سنی کانفلکٹ بھی وہاں سے ہمیں بڑا اجاگر ہوتا ہوا نظر آیا ہے. ایسے بڑے زیادہ مسائل بھی ہوئے ہیں وہاں پہ, تو ہم ٹوٹلی اس کو ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے. تو اس دفعہ اصل میں پوری حقیقت کیا ہے؟ غزال, آپ ایسے پوچھ رہے ہو جیسے میں شروع کرایا سی کہ میرے سامنے لینڈ ڈسپیوٹ شروع ہوا تو مجھے پتہ لگا الف کا اور بے کا دونوں کا یہ ڈسپیوٹ ہے. الف کی اتنی زمین ہے یا اتنے پہاڑ ہیں, اور بے کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے پہاڑ ہیں. آپ مجھے ایسے ہی پوچھے, اصل کہانی بتائیں. اصل کہانی جو جن کی ذمہ داری ہوتی ہے نا, ان تک بھی قسطوں میں پہنچتی ہے. ہم لوگ ٹی وی پہ آ کے پتہ نہیں کیسا امپریشن دیتے ہیں, جیسے سانوں پتا اسی اپنے گھروں تو نکلنے نہیں ہوندے تے امپریشن یہ دے, اس کا مجھے پتا ہے. وہاں پہ جو رہ رہا ہے, مثال کے طور پر آپریشن ہوتا ہے, فوج آپریشن کرتی ہے.
فوج کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اتنے بندے مارے جائیں گے, اتنے جوان شہید ہو جائیں گے. وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. بالکل 24 آور ان کی سرویلنس ہوتی ہے, موومنٹ کہاں سے کون سی گلی کہاں پر ہے, پہاڑ کی اونچائی کتنی ہے, داخلی و خارجی کیا. ایون دین وہ گھیرے میں آئے تھے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوتے کہ ہمیں پتا ہے. او ہو, اندازہ کیا جا سکتا ہے, تھوڑی بہت انفارمیشن رکھ سکتا ہے کہ یہ اس طرح کے مسائل ہیں. یہ تو وہ ہوگا جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, جس کے علم میں ساری بات ہے. اگر آپ کے ساتھ آپ ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہوں جن کا لینڈ ڈسپیوٹ ہے, تو آپ کے سامنے ایسی باتیں آ سکتی ہیں جو کہ ٹی وی میں آج تک نہیں آئی ہوں گی, ٹی وی پہ آج تک نہیں آئی ہوں گی, کیونکہ وہ بتا رہا ہوگا, وہ موجود ہے وہاں پہ, اس کا ڈسپیوٹ ہے یار, یہ اس کا ڈسپیوٹ ہے اور یہ اس کا ڈسپیوٹ ہے. یہ دونوں فریق ہیں اس معاملے میں. جب فریق بول رہے ہوں گے آپ کے سامنے تو کیا کیا چیزیں نکل کے آ رہی ہوں گی جس کا ہمیں بالکل نہیں پتا ہوگا. ہمارا صرف یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ کو مایوسی ہوئی, میرے خیال میں مایوسی کو غزال اپنے آپ سے دور رکھو. یہ مایوسی زندگی میں اس کا جو رنگ ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہی بے رنگی, لیکن بے رنگ آپ کی لائف کو ڈسٹرب کر دیتا. طاہر صاحب, مایوسی جو مجھے ہوئی ہے نا, اس بات سے ہو گیا کہ کتنے 77 سال ہو گئے اور ابھی تک جتنی بھی ٹرائبل بیلٹ ہے اور یہ پورا ریجن جو ہے, اس پر ابھی تک ہم پوری طرح قابو کیوں نہیں پا پائے؟ ابھی بھی وہاں پر اتنے زیادہ سیکیورٹی فلاز کیوں ہیں؟ پہلے دن سے 1947 سے یہاں پہ کوئی حکومت رہی ہو جس کو حکومت کہتے ہیں, یا ریاست رہی ہو, مجھے بتاؤ. 1947 سے مسئلہ یہی ہے, حکومت سٹیبل نہیں ہے, ریاست اپنی جگہ پہ قائم نہیں ہے, سوسائٹی اپنی جگہ پہ قائم نہیں ہے, تم بھی بکھرے ہوئے ہو, میں بھی بکھرا ہوں. تو وہ کہاں اس ملک میں وہ چیز ہوگی؟ امید تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ جی میں تو ٹھیک کر رہا ہوں, یہ ٹھیک ہو جائے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ کوئی ٹھیک نہیں کر رہا. فرام دی ڈے ون گریجولی اس میں شدت آتی گئی تو یہی ہوا کہ جی میں ہوں تو معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, اگر میں نہیں ہوں تو معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. بات یہیں پہ ختم ہو جاتی. اب جس دن ہوتا ہے نا, باقی ملک بھی تو ہیں, باقی قومیں بھی تو ہیں, وہ مل بیٹھ کے کام کرتی ہیں. وہ ایک دوسرے کو لان تان نہیں کر رہے ہوتے اس طریقے سے جیسے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کتنی دفعہ کہا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے نا مجھے کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے شاید صرف پاکستانی نہیں رہتے, یہاں دنیا کے 193 قومیں رہتی ہیں. کیوں؟ میں تمہیں پاکستانی نہیں مان رہا, تم مجھے پاکستانی نہیں مان رہے, ہم گل کر لو. جب آپ کے ملک میں یہ صورتحال ہو کہ ہم ایک دوسرے کو پاکستانی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, شدت پسند, یہ غیر ملکی جنگ ہے, یہ محب وطن نہیں ہے, یہ غدار ہے, یہ سازشی ہے, عجیب و غریب قسم کے لقب ہم نے ایک دوسرے کو دیے ہیں. دنیا میں اس طرح کے لقب اس اسکیل پر کسی ملک میں نہیں ہے. ہوتے ہیں, ایک اسکیل ہوتا ہے اس کا کہ اس شدت کے ساتھ ادھر ہے پائی جاتی, بیماری پائی جاتی. پاکستان میں تو ایسے ہوتا ہے, منہ اٹھا کے آپ نے ایک ہی بات کرنی, اے غیر ملکی جنٹے کا خان صاحب, اے میں وطن نہیں گا, یہ پاکستانی نہیں ہے, یہ غدار ہے, یہ سازشی ہے. آپ کو یہ گلی محلے میں چوراہوں میں یہ باتیں نظر آئیں گی. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی پارا چنار اور یہ بیلٹ جو ہے ادھر اور پاکستان میں کون سا ایسا مسئلہ ہے پاکستان میں جس کے بارے میں ہم گردن اکھڑا کے کہہ سکتے ہیں ماں سوائے افراتفری کے, ماں سوائے کیوس کے, ماں سوائے نا امیدی کے, ہر بندہ یہی لگا ہوا کہ میری بات مان لی جائے تو یہ ملک صحیح ہو سکتا ہے. عجیب سی سوچ بن گئی ہماری, میری گل مان لو ملک ٹھیک ہو سکتا. ہر بندہ تو یہ کہہ رہا ہے, بندہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ کتنی تعداد میں ہے, پورے کا پورا ملک یہی کہہ رہا ہے ساڈی گل سنو گے ٹھیک ہو جائے گا, ایری سنو گے تو بیڑا گرک ہو جائے گا. چلو, اور جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ایری سنو گے کہ بیڑا گرک ہو جائے گا, وہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ایری سنو گے تو بیڑا گرک ہو جائے گا. وہ کیسے ہوگا؟ ہمارے ادھر کوئی جسے کہتے ہیں نا نیشنلزم, کم از کم کمپیریزن میں اس کا انڈیا کے ساتھ کرتا ہوں. انڈیا میں نیشنلزم ایک اپنی جگہ پہ بہرحال ہم سے بہت زیادہ ہے, اور نیشنلزم اچھی چیز ہوتی ہے, بری نہیں ہوتی. ہم چونکہ خود نیشنلسٹ نہیں ہیں, ہر ایک نے اپنا کنبہ بنایا ہوا ہے, فیملی بنائی ہے, برانچز بنی ہوئی ہیں. یہ برانچوں والا ملک ہے,
اتنی بینک کی برانچیں نہیں ہوتی جتنی لوگوں کی سوسائٹی میں برانچیں بن چکی ہیں. تو اس ملک میں آپ کیا امید کرتے ہو؟ اس ملک کو تباہ کیا کس نے کیا؟ پاکستانی نے کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پاکستانی کہہ رہا ہے. اج تو نہیں میں تو کچھ نہیں کیتا. عجیب سی بات ہے کہ ایسا ملک ہم نے بنا دیا ہے کہ ہم ہی تباہ کر رہے ہیں. باہر والے کو آنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. تو کسی امریکہ کو, کسی روس کو, کسی یورپ کو, کسی کو ضرورت نہیں ہے. جب ہم خود انڈیا کو وہ ضرورت ہی کیا پڑ گئی یار. ہم خود اپنے ملک کا بیڑا گرک کر رہے ہیں, لگے انہیں آپ ہی تباہ کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں. سانوں کی لوڑ پائے گی. یہ وہاں پہ گھستے ہیں جہاں وہ ایران کی بات کرتے ہیں. ایران میں خدائے قسم ان کی ہر ایفرٹ ناکام ہوئی. کیوں؟ ایران پوری قوم کھڑی تھی, جڑی ہوئی قوم کھڑی تھی. آپ ان کا صدر مار دو, پارلیمنٹ میں دھماکے ہوئے ان کے, پارلیمنٹ میں خون کی ندیاں بہی ہیں, جنگیں کرا دی گئی ان پہ. وہ قوم آج تک مجھے ایسے نظر آتی. یہ ہماری قوم ہے, ہر گلی میں تو ایک نئی قوم بسی ہوئی ہے. ہر طرف دیکھیں ڈویژنز ہی ڈویژنز ہیں. جب تک ہم اپنے یہ ساری مطلب پرستی سے نہیں نکلیں گے, نیشنل انٹرسٹ کے لیے نہیں سوچیں گے, ہماری گورنمنٹ سیریس ہو کر پوری سنسیئرٹی کے ساتھ, پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جب تک ان علاقوں میں فوکس کر کے قابو نہیں پائے گی, لینڈ ڈسپیوٹس کو حل نہیں کرے گی, یہ جو اتنا زیادہ ایکسیسیبل ہے اسلحہ ان علاقوں میں, اس پر قابو نہیں پائے گی, تب تک ایسے انفارچونیٹ, ٹریجک اینڈ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل واقعات ہوتے رہیں گے. ستار صاحب, میرے قدم کیا میرے الفاظ ڈگمگا رہے ہیں اور میرے پاس کوئی اور الفاظ بچے نہیں ہیں, تو میرے خیال سے آج کی پوڈ کاسٹ کو یہیں پہ ختم کر دینا چاہیے. امید ہے کہ ہماری حکومت اس سے کچھ سیکھے گی اور کچھ ایسے اقدام اٹھائے گی جس سے مستقبل میں ایسے واقعات نہ پیش آئیں. آپ سے ملاقات ہوگی ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.